ایک گاؤں کی کناری ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں ایک غریب مگر خوددار کسان کریم الدین اپنی بیوی زہرا اور چھوٹی بیٹی علی کے ساتھ رہتا تھا۔ کریم الدین دن رات کھیتوں میں محنت کرتا، لیکن قسمت ہمیشہ اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ کھیتوں میں پیداوار کم ہونے کی وجہ سے وہ مقروض ہو گیا تھا۔ ایک دن علی گاؤں کی دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ اسے ایک پرانی بوتل ملی۔ تجسس میں اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا تو دھواں نکل کر ایک جن کی شکل اختیار کر گیا۔ جن نے علی کو حیرت سے دیکھا اور بولا، شکریہ، تم نے مجھے آزاد کیا، بدلی میں تمہاری 3 خواہشات پوری کروں گا۔ علی نے فوراً گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور اپنی والدین کو ساری بات بتائی۔ زہرا نے سوچا، ہماری سب سے بڑی مشکل قرض ہے، پہلی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا قرض ادا ہو جائے۔ کریم الدین نے جن سے یہی خواہش کی، جن نے ایک لمحے میں ساری قرض ادا کر دی۔ دوسری خواہش پر بات شروع ہوئی۔ زہرا نے کہا، ہم ایک نئی زمین خرید لیں تاکہ اچھی فصل ہو اور ہم خوشحال زندگی گزار سکیں۔ کریم الدین نے یہی خواہش کی اور جن نے ان کے لیے زرخیز زمین کا انتظام کر دیا۔ اب تیسری خواہش باقی تھی۔ علی نے پرجوش ہو کر کہا، اب ہمیں سونا اور قیمتی چیزیں چاہیے، لیکن کریم الدین نے اسے روک دیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، دولت انسان کو لالچی بنا دیتی ہے، ہماری آخری خواہش یہ ہوگی کہ ہم ہمیشہ خوش اور صحت مند رہیں۔ جن نے مسکرا کر ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اور غائب ہو گیا۔ کریم الدین کی محنت اور جن کی مدد سے ان کی زندگی بہتر ہو گئی۔ انہوں نے سادگی اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھا اور کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کی۔ علی بھی اپنی والدین کے نقش قدم پر چلتی ہوئی بڑا ہو کر ایک محنتی انسان بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خواہشات کو پورا کرنے کا صحیح استعمال ہے انسان کی